بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو چیلنج انڈیا کا واقعہ، ان کو چیلنج دیا گیا کہ جی اگر اہل تشریح میں کوئی حافظ قرآن ہے، قرآن کو مانتے نہیں ہے۔ اللہ اکبر، یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی صفت ہے، جو اس کو توہین کی نظر سے دیکھے گا اللہ تعالیٰ اس کو چھوڑے گا۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير۔ آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، ایمان لائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر جو ان کی طرف اتارا گیا ان کے رب کی طرف سے، والمؤمنون اور اہل ایمان بھی ایمان لے آئے۔ کل آمن باللہ، سب کے سب ایمان لے آئے اللہ پر، وملائکتہ اور اس کے فرشتوں پر، وکتبہ اور اس کی کتابوں پر، ورسلہ اور اس کے رسولوں پر، لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم وہ یوں کہتے ہیں کہ ہم فرق نہیں کرتے، تفریق نہیں کرتے کسی ایک رسولوں میں سے، وقالوا اور وہ یوں کہتے سمعنا واطعنا، ہم نے سن لیا اور فرمان برداری کی، غفرانک ربنا، بخش دے ہمیں اے ہمارے پروردگار، وإلیک المصیر اور تیری ہی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، سورہ بقرہ کی آخری آیات ہیں۔ اس آیت کا ابتدائی حصہ، اس پر تھوڑی سی بات ہوئی تھی، ایمانیات ہیں، اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اور صفات پر ایمان لانا، اور دوسرے نمبر پر وملائکتہ، اللہ تعالیٰ کے فرشتوں پر ایمان لانا۔ ہمارا اجمالی ایمان ہے، جتنے بھی فرشتے ہیں، کتنے ہیں ہمیں نہیں پتہ، لیکن جتنے بھی فرشتے ہیں ان سب پر ہمارا ایمان ہے، اور اللہ تعالیٰ کی خاص مخلوق ہے، نورانی مخلوق ہے، گناہوں سے پاک ہیں، کسی وقت بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ وکتبہ اور ایمانیات میں سے ایمان کا تیسرا جز وہ اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان لانا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس دنیا میں اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے انبیاء علیہم السلام کو بھی مبعوث فرمایا، اور انبیاء علیہم السلام کو اپنی طرف سے کتابیں اور شریعت بھی عطا فرمائی۔ وحدہ لا شریک نے 4 بڑی کتابیں نازل فرمائی، قرآن مجید، تورات، زبور اور انجیل، یہ 4 بڑی کتابیں ہیں، اور 100 صحیفے ہیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعہ کی روایت میں ہے 100 صحیفے اور یہ 4 بڑی کتابیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی ہیں، ان سب پر ہمارا ایمان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تورات شریف جیسے نازل فرمائی تھی، اس تورات پر ہمارا ایمان ہے۔ انجیل شریف اللہ کی جانب سے جو آئی تھی، اس پر ہمارا ایمان ہے۔ زبور شریف اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو داؤد علیہ السلام پر نازل فرمائی تھی، اس پر ہمارا ایمان ہے۔ ہاں، بعد میں ان تمام کتابوں میں تحریفات ہوتی رہی،
اور تحریف ہونے کی بنیادی وجہ وہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مائدہ میں بیان فرمائی ہے۔ سوال اٹھ سکتا ہے کہ وہ بھی تو اللہ کی کتابیں تھی، وہ رد و بدل سے، تحریف رد و بدل کو کہتے ہیں، وہ رد و بدل سے پاک نہیں ہے، ان میں رد و بدل ہوتا رہا، تو پھر نعوذ باللہ قرآن کریم میں بھی رد و بدل ہوا ہوگا۔ تو اس کی وجہ یہ ہے، اس میں فرق یہ ہے کہ ان کتابوں کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے ان امتوں پر رکھی تھی۔ سورہ مائدہ کی آیت ہے بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِن کتاب اللہ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ، ان کتابوں کی حفاظت کی ذمہ داری ان امتوں پر تھی، اور قرآن کریم کی حفاظت کی ذمہ داری پروردگار نے خود لی ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس کو نازل بھی ہم نے کیا ہے اور اس کی حفاظت بھی ہم کرتے ہیں، اور یہ حفاظت ہو رہی ہے جو الحمدللہ ثم الحمدللہ صرف پاکستان کے اندر، پاکستان میں بھی صرف ایک مکتبہ فکر، صرف جو وفاق المدارس العربیہ ہے، دیوبندی مکاتب فکر کے، دیوبندی مکتبہ فکر کا یہ بورڈ ہے، اس بورڈ کے تحت جن بچوں نے اس سال امتحان دیا ہے وہ 68,000 ہیں، جن کا حفظ مکمل ہوا ہے اور جنہوں نے بورڈ کے تحت امتحان دیا ہے وفاق المدارس کے تحت۔ جو بورڈ میں ابھی شریک نہیں ہوئے، اور اس کے علاوہ ہمارے جو بریلوی مکتبہ فکر کے مدارس ان میں جو حفظ ہو رہا ہے وہ الگ ہے، جو اعلی حدیث مکاتب فکر کے مدارس ہیں ان میں الگ ہیں، دیگر ہیں وہ الگ ہیں۔ یہ صرف اور صرف اس ایک، اور یہ صرف پاکستان میں ہے، افغانستان میں، بنگلہ دیش میں، انڈیا میں، سعودی عرب میں، جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں، انڈونیشیا اور ملیشیا میں کتنے حفاظ ہیں، اللہ تبارک و تعالی یہ کیا ہے، قرآن کریم کی حفاظت ہو رہی ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس کو ہم نے نازل کیا ہے اور اس کی حفاظت ہمارے ذمے ہے، تو پروردگار عالم اس کی حفاظت فرما رہے ہیں۔ کوئی مائی کا لال قرآن کریم کے زبر زیر پیش میں کمی بیشی نہیں کر سکتا۔ وقتاً فوقتاً قادیانی اپنے کفر کا اظہار کرتے رہتے ہیں، وہ باز نہیں آتے، ان کا طریقہ واردات یہ ہے، وہ ایک معمولی سا کچھ کام کرتے ہیں، پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ کیا کر رہے ہیں یہ۔ اگر مسلمان سوئے ہوئے ہوں تو وہ کیا سے کیا کر دیں، اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ ختم نبوت کا جھنڈا اٹھانے والوں کا، عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت اور اس طرح دیگر جو ہمارے اکابر ہیں، وہ اپنی تمام نظر اس کے اوپر رکھے ہوئے ہیں کہ جہاں کہیں کوئی ایسی خباثت کرتا ہے، شیزان یہ بہت بڑے شیطان ہیں، شیطان سے بڑھ کر شیطان ہیں یہ، اور یہ جتنے بھی میرے اور آپ کی جیب سے پیسہ نکال رہے ہیں اپنی تمام ان مصنوعات اور پروڈکٹس کے ذریعے سے، ان کو پھر ان پیسوں کو نعوذ باللہ قادیانیت کی ترویج اور اشاعت پر لگاتے ہیں۔ باقاعدہ شیزان نے قرآن کریم چھاپے اور اس میں رد و بدل کیا، غلام احمد قادیانی لعین کا باقاعدہ نام لکھا، اور پھر وہ باہر افریقہ اور دوسرے ممالک میں تقسیم ہوا۔ لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ جیسے جیسے پتہ چلتا رہا فوراً ان کا تعاقب کیا گیا، اور وہ تمام کے تمام قرآن ضبط ہوئے اور صحیح قرآن مجید ان لوگوں تک پہنچایا گیا۔ تو یہ چیز وہ وقتاً فوقتاً کرتے ہیں، لیکن اللہ کا شکر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے چونکہ حفاظت کی ذمہ داری رب نے لی ہے، تو یہ جو مدارس اور حفاظ تیار ہو رہے ہیں یہ وہی سلسلہ ہے۔ آپ حیران ہو جائیں گے، میں نے اس چھوٹی عمر میں بے شمار ایسے واقعات دیکھے، ماں باپ بچہ لے آتے ہیں کہ جی یہ بچہ اسکول میں نہیں چلتا، یہ تنگ کر رہا ہے، یہ اسکول جاتا نہیں ہے، اور وہ بچہ بہترین حافظ قرآن بنتا ہے، حالانکہ اسکول کی جو تعلیم ہے، ہمارے بچے بھی پڑھتے ہیں، ہم نے بھی تھوڑا بہت پڑھا، آپ نے بھی پڑھا ہے،
اگر 50% بھی کتاب یاد ہو جائے، 50% یعنی آدھا سبق بھی یاد ہو، تو وہ بچہ کلاس میں سب سے ٹاپ پر ہوتا ہے، وہ ٹاپر میں آتا ہے. جس نے صرف کتنا یاد کیا ہو؟ آدھا سبق. یہاں کیا ہے؟ زبر زیر کی غلطی بھی معاف نہیں ہے. آدھا تو بڑی دور کی بات، زبر زیر کی غلطی بھی معاف نہیں ہے. اس کے باوجود وہ آدھا کیا، اس کو وہ تیسرا چوتھا 10واں حصہ بھی اسکول کا یاد نہیں ہوتا. اور قرآن مجید کا یہ اعجاز ہے، قرآن کریم کا زندہ معجزہ ہے کہ کیا ہے، وہ بچہ آتا ہے اور بہترین بغیر غلطی کے 1 نہیں 30 سپارے قرآن کریم یاد کر لیتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی وہ حفاظت ہے. یہ میں اس لیے اس پر ذرا تھوڑی سی تفصیل عرض کر رہا ہوں کہ کچھ بدبخت بھونکتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم محفوظ نہیں ہے. نعوذ باللہ، قرآن تو 40 پارے تھا اور پھر 10 پارے بکری کھا گئی. لعنت ہے تم پر، تمہارے اس کہنے پر. ہاں، اور یہ اللہ کی شان ہے. یہی وجہ ہے کہ چونکہ ان کے دل میں کفر بھرا ہوا ہے، تو جب کفر بھرا ہوا ہے تو ان میں ایک بھی آپ کو قرآن کا حافظ نہیں ملے گا. چیلنج، انڈیا کا واقعہ، ان کو چیلنج دیا گیا کہ جی اگر اہل تشریح میں کوئی حافظ قرآن ہے تو سامنے لائے. وہ میرا جیسے ایک سنی کو پیسے پوسے دے کے اس کو لے آئے کہ جی آپ نے کہنا کہ میں شیعہ اور قرآن کا حافظ ہوں. سامنے بھی اللہ والے تھے، انہوں نے کہا بھائی تو قرآن کا حافظ ہے؟ انہوں نے کہا جی الحمدللہ میں حافظ ہوں. انہوں نے کہا تو شیعہ ہے؟ کہا ہاں میں شیعہ ہوں. انہوں نے کہا سوچ لے. اور اللہ تعالیٰ کبھی کبھار ایسے کروا دیتا ہے. اسی عمر میں مجھے دوسری بات یاد آئی، یہ بھی عرض کرتا ہوں. ہمارے دارالعلوم دیوبند کے جو بانی تھے قاسم نانوتوی رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعہ، قاسم العلوم والخیرات، عجیب و غریب انسان تھے. لوگوں نے ان کے ساتھ شرارت کی اور کہا کہ جی حضرت ایک شخص کو تیار کیا کہ جی آپ جنازے کی چارپائی پر لیٹ جائیں اور ہم اس مولوی صاحب کو لے کر آئیں گے، اور جب یہ پہلی تکبیر پڑھے کہ اللہ اکبر، پھر دوسری تکبیر پڑھے اللہ، تو آپ نے اٹھ کے بھاگ جانا ہے. تو ہم اس کو کہیں گے کہ اوہ بےزتی ہوگی مولوی کی، اور یہ دیکھو یہ زندوں لوگوں کا جنازہ پڑھاتا ہے اور یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے. خیر حضرت کو بلایا، وہ چارپائی کے اوپر لٹا کر چادر وغیرہ ڈال دی ہے. حضرت رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے تو اب وہ لیٹا ہوا ہے. کہنے لگے جی کیا؟ کہنے لگے جی جنازہ ہے، بس آپ پڑھا دیں یہ وہ. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے میں پڑھا دیتا ہوں. میں کہا بھائی میں پڑھا دوں جنازہ؟ میں کہا جی 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 آپ پڑھائیں. حضرت پھر پوچھا بھائی پڑھا دوں میں جنازہ؟ انہوں نے کہا جی جی پڑھا دیں. تیسری مرتبہ پھر آپ نے فرمایا کہ بھائی اس کا جنازہ پڑھا دوں؟ انہوں نے کہا جی جی آپ کسی نے تو بلایا ہے. اور کہا نیت باندھو اللہ اکبر. اب جب دوسری تکبیر کی اللہ اکبر تو پیچھے سے لوگوں نے کھنکارنا شروع کیا کہ ہاں کہ بھائی اٹھ جا. حضرت نے تیسری تکبیر بھی فرمائی. چوتھی تکبیر کے بعد سلام پھیر کر فرمایا اب یہ قیامت کے دن اٹھے گا، اب دوبارہ اٹھے گا نہیں. جب دیکھا وہ فوت ہو چکا تھا. اللہ والوں کا مذاق نہیں کرنا چاہیے. تو اہل تشیع نے بھی ایک سنی حافظ کو بلایا اور اس کو پیسے پوسے دیے کہ نہیں تو کہنا کہ میں حافظ قرآن بھی، اور اگر یہ آپ سے کہیں امتحان لیں گے تو آپ پکے حافظ ہیں، آپ امتحان دے دینا. تو سامنے اللہ والے نے کہا کہ بھائی تو حافظ ہو؟ کہا جی الحمدللہ میں حافظ ہوں. کہ شیعہ ہوں؟ کہانی میں شیعہ ہوں. انہوں نے کہا سوچ لے. دوبارہ پھر فرمایا سوچ لے. تیسری مرتبہ فرمایا پڑھ سورہ روم الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون. اس کے منہ پر مہر لگ چکی تھی. اللہ تعالیٰ نے اس کے ذہن سے قرآن محو کر دیا تھا، بالکل صاف ہو گئی تھی میموری، سب کچھ ڈیلیٹ ہو گیا تھا. یہ ہے قرآن کریم سے جن کو محبت ہے، اللہ تعالیٰ انہی کے سینوں میں محفوظ فرماتے ہیں. جو قرآن کو مانتے نہیں ہیں، اللہ اکبر، یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی صفت ہے. جو اس کو توہین کی نظر سے دیکھے گا اللہ تعالیٰ اس کو چھوڑے گا. اس لیے فرمایا کہ اللہ کی کتابوں پر ایمان
قرآن مجید ایک ایک حرف اس کا محفوظ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے. ہمارا ایمان ہے جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوح محفوظ میں اس کو محفوظ کیا ہوا ہے, بیت العزت میں ایک رات میں اتارا ہے, بیت العزت سے رسول اللہ مبارک کے دل مبارک پر 23 سال میں اترا ہے, ہمارے پاس آج بھی وہی قرآن کریم موجود ہے. ایک زبر زیر نقطے حرف کسی چیز کی کوئی کمی بیشی کر نہیں سکتا. ہم کوئی اتنے اچھے لوگ نہیں ہیں لیکن بس میں نہیں ہے. بڑے سے بڑا سخت سے سخت غصے والا استاد جب رمضان میں آگے کھڑا ہو اور 8-9 سال کا اسی سے پڑھا ہوا بچہ, اسی کا شاگرد پیچھے سماعت کر رہا ہو اور یہ غلطی کرتا ہے تو ٹھک کر کے وہ پیچھے سے جواب دیتا ہے کہ نہیں دیتا؟ یہ نہیں ہے کہ جی استاد ہے میرا, نہیں. قرآن پر کوئی کمپرومائز نہیں. اس میں وہ غلطی کرے گا اور یہ چھوڑ دے گا کہ نہیں جی یہ کیا ہے, یہ میرا استاد ہے اور کئی بعد میں مجھے نہیں. یہ ہے قرآن کریم کا اعجاز. وَكُتُبِهِ, اللہ کی کتابوں پر ایمان, وَرُسُلِهِ, اور اللہ کے رسولوں پر ایمان. اس پر ذرا تفصیل کریں گے. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم, اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم, اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمة یا رب العالمین. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن. اللهم حصل مرادنا ويسر أمورنا, اللهم حصل مرادنا ويسر أمورنا, اللهم حصل مرادنا ويسر أمورنا بجاه حبيبك المصطفى ونبيك المرتضى صلى الله عليه وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا